اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سوال مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کے بارے میں ہے۔ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب وہ علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وصی اور اخی ہیں، وہ علی کے غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا ایھا الناس الست بکم اولا من انفسکم، اے لوگو کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، جی بالکل یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ پھر لوگوں پر وہی واجب قرار دیا مولا علی علیہ السلام کے لیے جو اپنے لیے واجب قرار دیتے تھے ولایت میں سے۔ پھر فرمایا الا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جو لوگ مولا کا معنی دوست لیتے ہیں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عام دوست سے بڑھ کر زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ افسوس صد افسوس ایسی تعویلوں پر، یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کی آیات کے معنی سمجھنے میں تعویل کے قائل نہیں ہیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ذکر کرتا چلوں۔ آیت اللہ سماحت مرجع الاعلیٰ سید محسن الحکیم صاحب ایک دفعہ حج کی مناسبت سے سعودیہ حج ادا کرنے کے لیے گئے اور ادھر ہی دوسرے مکتب کے لوگ بھی موجود تھے۔ محفل لگی ہوئی تھی، دسترخوان سجا ہوا تھا۔ ادھر ہی سے کسی نے کہا قرآن کی جیسی ظاہری آیات کا معنی ہے حقیقت میں بھی وہی معنی ہے۔ تو اسی دوران سید محسن الحکیم صاحب نے انہیں ٹوکا اور فوراً فرمایا، اس نے کہا یہی ٹھیک ہے۔ سید نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 72 دلیل کے طور پر تلاوت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو اندھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں سارے کے سارے گمراہ ہیں اور روز قیامت عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے؟ تو اتفاق سے جس نے اعتراض کیا تھا وہ بھی اندھا ہی تھا۔ سید کی اس دلیل و جواب سننے کے بعد ایسا خاموش ہوا کہ سکتہ طاری ہوا اور منہ چھپاتے ہوئے محفل سے نکل گیا۔ اب جب آیت بیان کر دی ہے تو اس کی تفسیر بھی سنتے جائیں تاکہ بات تمام ہو اور فائدہ پورا پہنچ سکے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام حق اور امام باطل دونوں موجود ہوتے ہیں۔ جہاں باطل کی طرف دعوت دینے والے امام شیطان اور اس کے ہم نوا ہوتے ہیں، وہاں حق کی طرف دعوت دے کر لوگوں پر حجت پوری کرنے والے امام کا وجود بھی ضروری ہے۔ چنانچہ امام حق کے ساتھ محشور ہونے والوں کا ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ انتخاب امام اور حق کی پیروی کے مسئلے میں جو لوگ دنیا میں اندھے ہوں گے وہ آخرت میں بھی اندھے رہیں گے۔ اب ہم اپنے اصلی مطلب کی طرف آتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کے بارے میں۔ امام علی علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کے بارے میں مورخین نے اختلاف کیا ہے، جہاں پر 6 اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک امام علی علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 27 تھی، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ 28، اور بعض کا کہنا ہے کہ 33، اور بعض کے نزدیک 34، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ 35، اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ 39 اولادیں تھیں۔ اور سبب اختلاف جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جن کا نام تھا انہی کی کنیت یا لقب کے تکرار ہونے کی وجہ سے یہ اولاد تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع میں بھی امام علی علیہ السلام کی تعداد جو ہے ان میں سے کسی ایک قول کے بنا پر کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا آیا امام علیہ السلام کی اولاد کے ناموں میں سے عمر اور ابو بکر ملتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل، عمر اور ابو بکر جیسے اسماء نام امام علی علیہ السلام کے اولادوں میں ملتے ہیں۔ اور یہ کون تھے؟ یہ امام علی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جو واقع کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ شقمات يقولون بالجنون حب لي لو انقيت